قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر سورہ انعام، سورہ یونس اور سورۃ انبیاء میں ملتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ملک عراق کے شہر نینوا میں پیدا ہوئے، جس شہر کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس کی آبادی 1 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو بت پرستی سے منع فرماتے اور ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دیتے، برائیوں سے منع کرتے اور اچھائیوں کی ہدایت کرتے۔ ان باتوں سے آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ آخر قوم کی بار بار مخالفت سے تنگ آ کر آپ نے فرمایا کہ اب اللہ کا عذاب تم تک ضرور پہنچے گا، اور یہ کہہ کر دریا کی طرف چل دیے۔ دریا پر ایک کشتی روانہ ہونے کے لیے تیار تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو ٹھہر گئی۔ کشتی کے ملاح نے کہا، اس کشتی میں کوئی ایسا غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ نہیں اترے گا کشتی نہیں چلے گی۔ لہٰذا قرعہ اندازی کی گئی، جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں نے زبردستی آپ کو دریا میں پھینک دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں برابر اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہے۔ اگر آپ اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مگر اللہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے اور ہر پناہ چاہنے والے کو پناہ دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بغیر اللہ کی مرضی کے بھاگ آنے پر شرمندہ ہوئے اور اللہ سے عرض کی، اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، تو پاک ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی۔ مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ایک میدان میں ڈال دیا اور اس پر ایک بیل دار درخت لگایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اپنی قوم سے روانہ ہونے کے بعد اللہ نے ان پر ایک سخت عذاب بھیجا، لیکن جب قوم نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے تو وہ سب جنگلوں میں آ کر اللہ سے استغفار کرنے اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی استغفار قبول کی اور عذاب دور کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام صحت یاب ہو کر دوبارہ قوم کے پاس آئے تو وہ لوگ ان کے انتظار میں تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا تھا، اس لیے سب کے سب ایمان لے آئے اور صدیوں تک امن اور چین سے رہے۔ اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو خوب رزق دوں گا اور برکتیں عطا کروں گا۔ چنانچہ قوم یونس علیہ السلام سے تمام عذاب اور تکالیف دور ہو گئی۔ آج بھی لوگ دکھ اور تکلیف کے وقت حضرت یونس علیہ السلام کے بولے ہوئے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ کے مزید واقعات کو جاننے کے لیے دین اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔